تو ایسا رشتہ تب کھلتا ہے جب ہم ادب سے ان نفوس کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ جو انا ہوتی ہے اور یہ جو بڑے بول ہوتے ہیں اور یہ جو علم کے تکبر ہوتے ہیں، یہ راستہ بند کر دیتے ہیں یہ روشن دل لوگ، اور ان کی خاموشی بزدلی نہیں ہوتی، ان کی خاموشی حکمت ہوتی ہے۔ یہ اذیت کے چکر کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، یہ منفی چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ مرکز ہے، اور جب وہ ایک مرکز ہو جاتا ہے تو اندر ربط پیدا ہوتا ہے، اور جب اندر ربط پیدا ہوتا ہے تو آپ کی باہر کی زندگی جو دنیاوی اور ہمہ وقت تبدیل ہوتی ہوئی زندگی ہے، اس کے اندر ایک توازن آتا ہے، ایک ایکولیبریم جو ہے وہ کریٹ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب و دوست اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اسلام سبمیشن کا دین ہے اور ہم سارے ہی مسلمان ہیں الحمدللہ، تو کیا چیز ہے جو ہمیں سپردگی سے روک دیتی ہے؟ ہم کیوں ایمان لاتے ہوئے بھی، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی، اس بنیادی چیز جسے سپردگی کہتے ہیں اس سے محروم رہ جاتے ہیں؟ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو صاحب روشن دل اگر چاہتے ہیں تو آپ کو روشن دلوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اور روشن دل لوگوں سے تعلق نہ ہی تو کوئی میجیکل سی چیز ہے جو کوئی جادو سے بن جاتا ہے، نہ ہی یہ آپ کی کسی ڈیمانڈ سے، کسی مطالبے سے متعلق ہے، نہ ہی یہ کوئی زور زبردستی ہے، نہ ہی یہ کوئی قبضہ ہے، اور نہ ہی آپ جیسے دنیا میں اپنے تعلقات عامہ بڑھانے کے لیے، پی آر کرنے کے لیے جھوٹی مسکراہٹیں اور بعض اوقات چکنے چپڑے جملے خوش آمد اور خوش کر کے یہ چالاکی کر کے کرتے ہیں۔ ایسا رشتہ یہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر آپ رشتہ بنانا چاہ رہے ہیں ایک منور دل کے ساتھ، ایک صاحب دل کے ساتھ۔ تو ایسا رشتہ تب کھلتا ہے جب ہم ادب سے ان نفوس کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ جو انا ہوتی ہے اور یہ جو بڑے بول ہوتے ہیں اور یہ جو علم کے تکبر ہوتے ہیں، یہ راستہ بند کر دیتے ہیں۔ انکساری اور خدمت، یہ وہ کنجیاں ہیں جو ان دروازوں کو کھولتی ہیں، اور ایسی حضوری یہ چھینی نہیں جاتی، دل بدلنے سے چلی آتی ہے۔ یہ ایکوائر یوں نہیں ہوتی، یہ آپ کے دل کی جو حالت ہے وہ بدلتی ہے۔ یہ دکھاوا کی رسم نہیں ہے، اور دکھاوے کی رسمیں کچھ بھی نہیں کرتی، چاہے وہ رسوم عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ نماز رسم عبادت ہے، لیکن اگر یہ دکھاوے کی ہو تو فرض رسم بھی کچھ نہیں کر پاتی، یہ کام ہی نہیں آتی۔ کام آتی ہے باطن کی صفائی۔ یہ جو تعریف اور نام کمانے والے ہیں یہ اس میدان میں خالی رہتے ہیں، مگر جو اپنے نفس کو سنوارتے ہیں ان پر یہ روشنی اترتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ روشنی یوں نیچے نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے دل روشن ہونے لگتے ہیں تو یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں اٹھا کر اس روشن آسمان پر لے جاتی ہے۔ سالک کا سفر تب شروع ہوتا ہے جب وہ کسی سچے رہبر کی حضوری میں اپنی انا کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اپنی انا کو ہلکا کر دیتا ہے،
اور ایسا رہبر جس کے سامنے آپ اپنی انا کو ہلکا کر دیتے ہیں، آپ وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ کیسے یہ سپردگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو ایسا رہبر کسی سٹیٹس کا نام نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہوتا، یہ ایک حال ہوتا ہے، ایک سٹیٹ ہوتی ہے، اور اس سٹیٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ زمین پر سنبھل سنبھل کے چلتا ہے۔ یہی اس کی کرامت ہوتی ہے، اس کی چال میں نرمی ہوتی ہے، اس کے لہجے میں سچائی ہوتی ہے۔ وہ لمبی تقریروں سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ اپنے سلوک سے پہچانا جاتا ہے۔ تو پہلی سپردگی یہ ہے کہ ہم دل کے مرکز سے، دل کے مرکز جو پیوٹ ہے جس کے اوپر آپ کی کہانی چل رہی ہے اس کلب میں، یہ پیوٹ ابھی ہے میں کے اوپر کھڑی ہوئی، ایگو کے اوپر کھڑی ہوئی جی۔ تو آپ کے دل کا مرکز جو ہے وہ میں ہے، اور یہ جو بھی سفر یہ شروع کرتا ہے تو وہ یہیں سے شروع کرتا ہے، وہ میں کے ایک بت سے جو میں نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کو، دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ سلوک کے راستے میں، سپردگی کے راستے میں، سبمیشن کے راستے میں سب سے پہلا قدم اپنی اسی میں سے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے۔ اور یعنی یہ میں ہے، جھوٹی میں ہے، اس سے آپ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور ایک اور سمت میں یعنی حق کی سمت ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ نفس کے یہ جو تنگ دائرے ہیں، یہ جو زنجیریں ہیں جنہوں نے آپ کو باندھ رکھا ہے، یہ ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اور پھر جب یہ ٹوٹتی ہیں تو اس شخص کے سامنے سنسیئرٹی کی ایک بہت وسیع فیلڈ ہوتی ہے، اخلاص کا ایک میدان کھلتا ہے جی، اور آپ کی روح جو ہے وہ ایکسیپٹنس کے لیے تیار ہو جاتی ہے، روح قبول کرنے کے قابل بنتی ہے۔ تو یہ راستہ سکوت کا یا چپ چاپ یا چادر اوڑھ کر سونے کا نام نہیں ہے، یہ مسلسل جاگنے کا نام ہے، مسلسل اپنے آپ کو دیکھتے رہنے کا، مسلسل اویئرنس جو ہے وہ ہے۔ تو یہ ایک کنٹینیوس اویئرنس ہے، اور اس حد تک اویئرنس کے ہوش بردم کہ آپ جو سانس لے رہے ہیں وہ بھی ایک اویئرڈ سانس ہے، وہ بھی کوئی بے ہوشی کی غفلت میں پڑی ہوئی سانس نہیں ہے جی، وہ ایک شعوری سانس ہے۔ ایسا کرنے سے جب آپ شعوری سانسیں لینے لگتے ہیں تو تب یہ ڈاؤٹس ختم ہو جاتے ہیں، شک چلے جاتے ہیں، اور آپ کی جو پرانی ہیبٹس ہیں، پرانی عادتیں ہیں جی، وہ بھی جانے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی دل آگے بڑھتا ہے، کبھی پلٹ آتا ہے جی۔ تو یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ روحانی رستے کے اوپر متحرک ہیں جی۔ یہ کبھی نماز نہ پڑھنے کی بے چینی، کسی رسم عبادت سے دور رہنے پر ندامت جی، کبھی ایک قدم آگے بڑھے، کبھی پیچھے ہٹ گئے، تو یہ حرکت جو ہے یہ روحانی آپ کی اسپرچول حرکت ہوتی ہے۔ اگر اس نماز میں یا اس عبادت میں آپ شعوری طور پر داخل نہیں بھی ہوئے تو یہ ان رسوم عبادت کا اعجاز ہے کہ یہ آپ کی ضمیر کو زندہ رکھتی ہے جی، بشرطے کہ آپ اس ضمیر کی آواز کو سن سکیں۔ تو یہ انبیاء کی راہ ہے، انبیاء کی راہ ہمیں دو بڑے سبق دیتی ہے۔ آپ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی سیرت کریمہ اگر مطالعہ کرتے ہیں، ان کی بایوگرافیز کو پڑھتے ہیں تو آپ کو دو بڑے زبردست قسم کے کمپوننٹس جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ایک تو یہ وصف ہوتا ہے
کہ یہ درگزر کرنے والی ہستیاں ہیں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر کمال کا ضبط نفس ہے. دیکھیے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ جو ہے وہ رشتوں کی آفر بھی جو ہے وہ کرا رہے ہیں، وہ دولت کی آفر بھی کرا رہے ہیں کہ کسی طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس کو وہ فریب دیا جا سکے کہ وہ حق بات کہنے سے پٹک جائیں. تو یہ ضبط نفس جو ہے وہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں آپ ان دو کمپوننٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھیں گے. صلح حدیبیہ کے اوپر بھی کمال ضبط نفس ہے اور کمال عقل سلیم ہے جی. اور درگزر کو آپ دیکھیے تو آقا کریم فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ دو بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر آپ کی اسپرچول لائف جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو سچا انسان ہمیشہ درگزر کرتا ہے اور ضبط نفس کرتا ہے. سچا انسان کمزور کے لیے ایک مضبوط چٹان بن جاتا ہے، اسے سہارا دیتا ہے، مگر اپنی ذات پر آنے والی چوٹ پر غصے کی آگ میں نہیں جاتا جی. اس کے اندر وہ اینگر جو ہے وہ نہیں آتی، وہ غصے سے اس کا جواب نہیں دیتا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب ایک معرکہ میں کافر دشمن کے سینے پر بیٹھے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے جی، تو وہ کیا ہوا کہ تھوکا تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک پہ، آپ کی ذات کے اوپر حملہ کیا. بنتا تو یہی ہے، فطرت تو یہی ہے، اور اگر وہ نبی کا وصف ضبط نفس نہ ہو تو پھر تو یہی ہو کہ اس تھوک پھینکنے کے بعد ایک برق کی طرح ذوالفقار چلے اور اس کی گردن تن سے جدا ہو جائے. مگر ایسا نہیں ہوتا. علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دل میں جی غصے کی آگ نہیں آتی ہے، وہ غصے سے جواب نہیں دیتے ہیں ٹھیک. وہ اپنی ذات کو اس میں سے نکال لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں تمہیں اللہ کی خاطر کر مار رہا تھا، اب کیونکہ تم نے میری ذات کو اس میں لے گئے ہو تو میں درگزر کرتا ہوں، ہٹ جاتا ہوں. اور وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، رد عمل نہیں دیتے نہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا عمل ہوتا ہے کہ وہ شخص جو جان جاتی دیکھ کر بھی اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، وہ جان بخشی ہونے کے اوپر اسلام قبول کر لیتا ہے. تو غصہ آگ کو اگا دیتا ہے. یہ صبر جو ہے یہ آگ کے اوپر پانی کی طرح آتی ہے جی. تو پھر دوسری چیز ہے کہ خدمت جی، ان لوگوں کے اندر خدمت ہوتی ہے. یہ جو مخدوم بنے ہیں جی، سب سے بہترین خادم، خدمت کا سب سے بڑا مرتبہ مخدوم ہونا ہے جی. اور پھر یہ خاموش رہتے ہیں، یہ روشن دل لوگ، اور ان کی خاموشی بزدلی نہیں ہوتی، ان کی خاموشی حکمت ہوتی ہے. یہ اذیت کے چکر کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، یہ منفی چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں جی. یہی بہادری ہے جی. بہادری یہ صرف درد اٹھانا نہیں ہے، مگر اس درد کو دوسروں تک نہ پہنچانا ہے. یہی روشنی ہے جس کی تپش میں خود وہ رہتے ہیں لیکن باہر ٹھنڈک بانٹتے رہتے ہیں. تو سچا رہبر صاحب و تقریر سے کم اور تفکر سے زیادہ سکھاتا ہے. اس کی زندگی ہی پیغام بن جاتی ہے. وہ چیختا نہیں مگر اس کے ہونے سے ہی دل نرم ہو جاتے ہیں. سالک روز اپنے شیڈو کی ایک کشتی میں بیٹھتا ہے، اور ہم اور آپ سارے ہی سالک ہیں. اور جب میں یہ شیڈو کہتا ہوں، یہ سایہ کہتا ہوں، تو اس سے میری مراد وہ ہے
کہ جو ہم نے اپنے تئیں اپنا ایک شیڈو خود اپنے سامنے بنا رکھا ہے جی. تو وہ روزانہ اس سائے پہ، اور پھر یہ سایہ کبھی ضد کرتا ہے، کبھی خود نمائی کرتا ہے، کبھی حسد کرتا ہے، کبھی خوف. جی وہ سمجھتا ہے کہ سپردگی جو ہے وہ صاحبو ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ روز کا کام ہے، بار بار کا کام ہے. اور جب یہ سپردگی گہری ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو عادت نہیں ہے، آپ تو اب تک اپنی میں سے چمٹے ہوئے ہیں. تو میں سے ایسے تھوڑی ہے کہ جو آپ نے اتنی زور سے جپی ڈالی ہوئی ہے، اس کو گلے لگایا ہوا ہے، آپ اس کو آسانی سے چھوڑ دیں گے. تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں آہستہ آہستہ بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو معاف کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے معاف کرتے ہیں، جیسے جیسے ڈھیلے ہوتے ہیں، تو وہ راہ پر شخصیت جو ہے وہ وہ اس کی شخصیت کے ایک بڑے دھارے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور انبیاء کے نورانی سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ آپ جڑ جاتے ہیں. تو ان پاک اور روشن دلوں کی صحبت وہ روشنی ہے جو محسوس ہوتی ہے. اور یہ جو سلوک کا راستہ ہے، سپردگی کا راستہ ہے صاحبو، یہ دعوے کا سفر نہیں ہے، یہ ذوق کا سفر ہے جی. یہ خود نمائی کا دکھانے کا سفر نہیں ہے جس کے اندر سارے ہی لگ گئے ہیں، دکھا ہی تو رہے ہیں. یہ تو اندر دیکھنے کا سفر ہے، دکھانے سے زیادہ یہ دیکھنے کا سفر ہے، دکھانے کا سفر ہے ہی نہیں. اور جب آپ دیکھنے لگتے ہیں تو وہ ذات جو البصیر ہے وہ آپ کو پھر دکھانے لگتی ہے، اور وہ پھر آپ کو اپنا جمال بھی دکھاتی ہے، جلال بھی دکھاتی ہے، اور پھر آپ حیرت کے ایک عالم میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو مشاہدہ ہوتا ہے جی، یہ یوں شروع ہوتا ہے. یہ یوں براہ راست دیکھنا نہیں ہے، دکھانا بھی نہیں ہے، یہ اندر دیکھنا ہے. اور اس اندر دیکھنے سے آپ کا البصیر کے ساتھ، سب دیکھنے والے کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اور وہ پھر البصیر کے نور سے وہ البصیر آپ کو پھر دکھاتا ہے. یہاں ایک اور نقطہ ہے، اور یہ ہے کہ توحید جو ہے یہ زندگی کو سمپل کرتی ہے، سادہ کرتی ہے، اور یہ زندگی کو وسیع کر دیتی ہے. تو جب دل میں کئی معبود بنتے ہیں، اور معبود بننے سے مراد یہی نہیں ہے کہ آپ نے ان کی پرستش کر دی، کچھ ہڈن معبود ہوتے ہیں جی، کچھ ہڈن آبجیکٹس آف ورشپ ہوتے ہیں جو انسان اپنے اندر رکھتا ہے. ایک ہے اس کا دعویٰ جی، اور پھر ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ ایک دعویٰ ہے جی. لیکن ممکن ہے کہ اس نے اپنے دل میں بہت سارے حسین بت بھی رکھے ہوں، چھوٹے چھوٹے معبود جو ہے وہ بھی ہوں، کبھی نام کا، کبھی شہرت کا، کبھی پیسہ کا جی. تو کئی متصادم مرکز رہتے ہیں انسان کے دل میں. وجہ یہ ایک جملہ کہنے کو آسان ہے کہ خدا زندگی کا مرکز ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے. خدا کو زندگی کا مرکز بنانے سے پہلے وہ کعبہ دل سے ان بتوں کو، وہ جو معبود آپ نے ہڈن رکھے ہوئے ہیں اور آپ جن کو ایکنالج اس طرح سے نہیں کر رہے، جس میں نام ہے، جس میں فائدہ ہے، جس میں خود نمائی ہے، جس میں غصہ ہے جی، تو پھر آپ ان کو صاف کرتے ہیں جی. تو جب بہت سارے معبود ہوں تو آپ بکھرے رہ جائیں گے، کمپلیکس لائف جو ہے وہ ہوگی. اور جب دل ایک ہی اصل پر ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدت پر چلا جاتا ہے، جب پیوٹ وہ خدا کی ذات ہو جاتی ہے، تو آپ کی زندگی سادہ ہو جاتی ہے. کمپلیکس اس وجہ سے ہے کہ کبھی آپ وہ ایک معبود کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کو کر رہے ہیں، کبھی تیسرے کو کر رہے ہیں. وہ نام والا معبود کہتا ہے کہ میرے یہ تقاضے ہیں، وہ خواہش والا معبود کہتا ہے کہ میرے لیے یہ جو ہے وہ بلی اور قربانی جو ہے وہ دو.
وہ دولت کی چاہت جی وہ کچھ اور تقاضے کرتی ہے، تو آپ کی زندگی جو بکھری ہوئی ہے، جو کمپلیکس ہے، جو سادہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس کا مرکز ایک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ مرکز ہے، اور جب وہ ایک مرکز ہو جاتا ہے تو اندر ربط پیدا ہوتا ہے، اور جب اندر ربط پیدا ہوتا ہے تو آپ کی باہر کی زندگی جو دنیاوی اور ہمہ وقت تبدیل ہوتی ہوئی زندگی ہے، اس کے اندر ایک توازن آتا ہے، ایک ایکولیبریم جو ہے وہ کریٹ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو نفس کی خواہش اور دوسروں کے بھلے میں جو فرق ہے، اپنی خدمت اور دوسروں کی خدمت کے درمیان جو فرق ہے، اس کے اندر جو ٹینشن ہے، وہ جو تناؤ ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ میٹیریل اور اسپرچول کے بیچ میں ایک ربط اور ایک ہم آہنگی قائم ہوتی ہے، اور جب یہ ہم آہنگی قائم ہوتی ہے تو تب ہی عبادت دکھاوا نہیں رہتی جی۔ خدمت جو ہے وہ قرض نہیں لگتی کہ آج میں نے اس کی خدمت کی ہے تو کل یہ بھلے میں ریٹرن کے اندر مجھے جو ہے وہ کچھ دے گا جی۔ تو تب آپ وہ انکنڈیشنل سروس کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور جب یہ بیلنس ہو جاتا ہے تو آپ کا علم آپ کے اندر غرور کو پیدا نہیں کرتا، اور جب غرور پیدا نہیں ہوتا تو علم حجاب نہیں بنتا، علم ظلمت نہیں بنتا، علم وہ چراغ راہ بن جاتا ہے۔ روشنی صاحب وہ وہاں ٹھہرتی ہے جہاں دل جھکے ہوئے ہوں، دل سپردگی میں جو ہے وہ جی، اور وہی گھڑا، وہی پکچر جو ہے وہ بھرا جاتا ہے، جس کا منہ آسمان کی طرف ہو، سورس کی طرف ہو، کہ بارش آئے گی تو اس گھڑے کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگی، اور بارش ٹھہرتی ہی اسی میں ہے۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے گھڑا ہی الٹا رکھ دیا، اس کا رخ ہی اس طرف نہیں ہے۔ تو دل، اور جس دل کا رخ خدا کی طرف ہو جائے، ادب کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اس میں پھر رحمت ٹھہر جاتی ہے جی۔ تو یہ حضوری، یہ پریزنس جو ہے وہ کوئی کرشماتی قبضہ نہیں ہے، یہ اخلاقی پختگی ہے جی۔ تو قربت جو ہے وہ کوئی نعرہ نہیں ہے کہ میں اس کے قریب ہوں، ٹھیک ہے، یہ خاموش خدمت ہے جی، جس کو اپریسیشن سے اور ریکگنیشن سے کوئی غرض نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری ہے۔ تو سالک کی پہچان اس کے مشاہدات سے کم ہوتی ہے، مشاہدات آپ کے مزاج بدلنے سے مشاہدات بدل جاتے ہیں جی۔ تو ان روشن دلوں کے ساتھ بیٹھتے جب آپ ہیں اور آپ ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کے مزاج بدلنے لگتے ہیں۔ آپ جو اس سے پہلے غصے میں تھے، اب آپ کے مزاج میں آہستہ آہستہ نرمی آنے لگتی ہے، اور وہ نرمی جو کمزور کے ساتھ کے لیے فولاد بن جاتی ہے، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم جی، اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو جو کمزوروں کے لیے پھر فولاد بن جاتی ہے، ایک ایسا ضبط جس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، ایک ایسی سخاوت جو تعریف کی محتاج نہیں ہے جی، ایک ایسی روشنی جو آپ کی نگہبانی کرتی ہے۔ تو اب یہ اس ساری چیزوں کو اگر آپ اپنی روزمرہ میں اتاریں جی، آپ جیسے وہ میں نے کہا تھا نا کہ دو چیزیں ہیں، ضبط نفس اور درگزر جی۔ تو اب آپ نے کیسے اس کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنا ہے، کیسے اس کے اپنے روزمرہ میں بنانا ہے، تو سادہ سادہ سی چند چیزیں ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ پری ریکوزٹ ہیں، اس کے بعد اگلی کہانی شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنی زبان سادہ رکھیں،
انسانی زبان کا شرف یہ ہے کہ اس سے خیر کا جملہ نکلے، یہ دوسروں کے لیے فساد کی بجائے آسودگی کا باعث بنے، یہ ہمت دلائے، یہ امید دلائے، یہ ستاری کرے، اور پھر دل کو روشن رکھیں۔ یو شوڈ بی ہارٹ سینٹرک۔ یہ دنیا آپ کو مائنڈ سینٹرک کرتی ہے، کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ نفع اور نقصان کے درمیان جو ہے وہ چلتا ہے، دل جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے جو ہے وہ چلتا ہے، اس کو حاصل رسول سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا کام وہی ہے۔ سورج کیا حاصل وصول کرتا ہے جناب؟ سورج کا کام ہے روشنی دینا۔ اسی طرح دل جو ہے یہ بھی آپ کی ذات کا سورج ہے، اس کا کام ہے روشن ہونا۔ دوسرا یہ ہے کہ قدم ہلکے رکھیں اور اپنے قدموں کو دیکھتے رہیں، گھر میں اور کام پر یہ جو ہم طنز کرتے ہیں نا لوگوں پر، اور کبھی کبھی جانے انجانے میں ہماری گفتگو کا سٹرکچر اس طرح سے ہے کہ ایک تو اس کے اندر طنز بہت ہے، دوسرا اس کے اندر تحقیر جو ہے وہ بہت ہے۔ تو یہ زبان کے فساد کو کم کریں، اپنی گفتگو میں سے طنز کو کم کریں، کسی کو تحقیر اور حقیر محسوس نہ کرمائیں اپنے جملوں سے۔ اور پھر سادہ سا نسخہ یہ ہے کہ شکر بڑھائیں، اور شکر کیسے بڑھتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کریم نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی طرف آپ کا دھیان رہتا ہے تو آپ شکر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر روزمرہ میں یہ ہے کہ اپنے شیڈیول میں جو بھی چیز آپ کے لیے آسانی سے ہو سکے، لیکن کوئی ایک ایسی چیز ضرور کریں جو سیلف لیس ہو، سیلف لیس نیکی وہ کریں۔ بے شک کسی کے لیے دروازہ پکڑ لیں، کسی کے لیے، کسی بڑے کے لیے جو ہے وہ گاڑی کا دروازہ کھول دیں، کسی بیمار کی خبر گیری کر لیں، خواہ مخواہ میں کسی کو فون کر کے اس کا حال احوال پوچھ لیں۔ بازار میں کوئی بوڑھا جا رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا بوجھ جو ہے وہ لے لیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ اپنے انداز میں، اپنے سرکمسٹانسز کے اندر آپ کو خود سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل صالح کا کون سا دروازہ اس وقت مجھے بلا رہا ہے جس کو میں نے کھولنا ہے، اور وہ عمل دروازہ جو ہے وہ کھولنا ہے۔ اور آپ بہت قیمتی ہیں، اس چیز کو محسوس کریں، اور دنیا کے شور میں کچھ وقت تو اپنے اس قیمتی حصے کو ضرور دیں، خاموش ہو کر ذکر کر لیں، سانس کے ساتھ دل ہی دل میں کہیں کہ یا رب میرے اوپر کرم فرما۔ جب غصہ آئے تو جواب دینے سے پہلے دل کی 10 15 20 دھڑکنیں کچھ نہ کچھ گنے ضرور، فوری طور پر غصے کا اظہار مت کر دیں۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی کا گلاس جو ہے وہ پی لیں، ممکن ہو تو جواب دینے کی بجائے جگہ بدل لیں۔ اور یہ تو دن کی بابت ہو گئی، رات کو خود سے جو ہے وہ 3 سوال کرنے کی اگر آپ اپنا معمول بنا لیں، اپنی روٹین بنا لیں کہ آج کس پر میں نے بوجھ ڈالا، کس کی طبیعت پر میرے جملوں کی وجہ سے گرانی ہوئی، کس کے اوپر میں بھاری ہوا، کس کے حق میں نرم ہو سکتا تھا، میرے اندر وہ یا لطیف و اللطیف کی روشنی جاگ سکتی تھی لیکن میں نے اس کو نہیں جاگنے دیا۔ تو اور پھر کہ کل کیا ایک ایسی چھوٹی سی بہتری ہو سکتی ہے، کون سا ایسا میری ذات کا پہلو ہے جہاں پر میں تھوڑی سی بہتری کر سکتا ہوں۔ تو جو لوگ بھی ایسے سوال کرتے ہیں ان کے دل نرم ہونے لگتے ہیں۔ اور پھر روزمرہ میں یہ ہے کہ آپ اپنی صحبت پر دھیان دیں، جن کے پاس بیٹھ کر امید جاگے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ کیوں ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو اتنے ٹاکسک ہیں کہ آپ کے اندر یاسیت کو لے کر آ جاتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے دل نرم ہو،
جن کے ساتھ بیٹھنے سے گفتار سے نکل کر آپ عمل کی چاہ کے اندر چلے جائیں، ان صحبتوں کو اختیار کیجیے۔ یہ نیک صحبتیں ہمیشہ راستہ ہموار کرتی ہیں، اور عبادات اور خدمت میں دکھاوے سے بچیں۔ عبادتوں کے اشتہار نہ لگائیں اور یہ خدمتوں کے بھی اشتہار نہ لگائیں۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو وہ آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں جی۔ اس کا ایسنس جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے ہے اس کی تعریف اللہ نے کرنی ہے۔ جب آپ اس کی تعریف کے لیے انسانوں کے منتظر ہوتے ہیں جی، تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور جہاں پر ظلم ہو وہاں پر آپ کھڑے ہو کہ اپنے موقف کو مضبوط رکھیں، اپنے لہجے کو باوقار رکھیں جی، تو عدل کے ساتھ، رحمت کے ساتھ جی، علم کے ساتھ جی، اس روشنی کو اپنے مزاج میں اتار لیجئے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے، ہم سب کو شکر گزاری کے اندر رکھے جی، ہماری مسکراہٹوں کو اصلی مسکراہٹ کرے، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شکر دل کی روشنی ہے اور یہ روشن دن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو یہ روشنی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں شکر والا دل عطا فرمائے۔ آپ کا اور میرا وہ کریم حامی و ناصر ہو۔